بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانیال عزیز جناب شروع سے مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے اور از اے کمیٹڈ ہارڈ ورکر آف مسلم لیگ نون, اور قربانیاں کہنا تو میرے خیال میں انڈر اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی کہ بہت قربانیاں دی انہوں نے, بڑا انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی بخشی اینڈ ہی وینٹ تھرو ویری ٹف ٹائمز. ایک بہت سیریس ایکسیڈنٹ ان کے ساتھ ہوا اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زندگی دی, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ان پہ, اور جس طریقے کا یا جتنا سویئر ایکسیڈنٹ تھا اس کے بعد بس یہی ہم سب لوگوں کی دعائیں تھیں, ان کے حلقے کے لوگوں کے خاص طور پہ, کہ ان کے دوستوں کے اور ان کی فیملیز کی دعائیں یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے. سو ہی ہیز ریکورڈ ماشاء اللہ, اور اس وقت جناب یہ انڈیپینڈنٹ لڑنے کے الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, اور ان کی بیگم صاحبہ بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ سکتی ہیں اور وہ بھی لڑیں گی. لیکن دا پوائنٹ از کہ اتنا عرصہ گزارا مسلم لیگ نون کے ساتھ, اتنی قربانیاں اور اتنے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور لیکن کمیٹڈ رہے, ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. ایک ٹکٹوں کی تقسیم پہ ایک ایشو بن جاتا ہے, اور اتنا پرانا ہارڈ ورکر بندہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کمیٹڈ بندہ, اس کے ساتھ اگر کوئی پرابلمز آتی ہیں یا اس کو پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں فرام ود ان, تو وہ ایک ایشو بن جاتا ہے, اور لوگ سوچتے ہیں کہ شاید وہ ساری قربانیاں شاید جو دی گئیں دانیال عزیز کی طرف سے وہ رائے گاہ چلی گئی. ان کے والد صاحب, ان کی بھی بڑی کمٹمنٹ تھی, وہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان تھے, سارے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں, خاص طور پہ جو صحافی برادری ہے ان میں بڑی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا تھا, اور ان کے پرسنل ریلیشنز تھے سب صحافیوں سے, تقریباً سب صحافیوں سے, اور سب کی عزت کیا کرتے تھے. آج دانیال عزیز صاحب کہاں ہیں کھڑے ہوئے, کیوں کھڑے ہوئے ہیں, کیا وجوہات ہیں, اور تھوڑی کلیئرٹی کے ساتھ اگر ہمیں بتا دیں گے ساری چیزیں, تو میرے خیال میں ہم کئی ایسے سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, وہ آج ان کو آنسر مل جائے گا, ان کو جواب مل جائے گا. دانیال عزیز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو, میں بالکل ٹھیک ہوں, شکریہ جناب. دانیال عزیز صاحب, پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا اسٹریٹ اوے, مطلب کہ آپ سے کئی مرتبہ لوگ پوچھ بھی چکے ہوں گے, لیکن یو ہیو گاٹ ایمپل ٹائم, you can talk about it as you like. What went wrong and where? احسن اقبال صاحب کا مسئلہ, ان کے بیٹے کا مسئلہ, ان کو ٹکٹ دینے کا مسئلہ, اور obviously آپ کے نیچے اگر کوئی آئے گا تو آپ کی تھوڑی سی تھوڑی سی جٹری ہو جاتا ہے بندہ کہ بھائی ایم پی اے کی سیٹ تے لے کوئی اور آئے گا تو میں اس دن کس طرح آگے چلاں گا, یا الیکشن کس طرح لڑاں گا. سو یہ ساری چیزیں کیوں کراپ اپ کیسے ہو گئیں؟ اس میں جی میرے تو خیال میں ہے کہ کافی دیر سے یہ بات یہاں پر تکلیف دہ تھی احسن اقبال صاحب کے لیے, کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں سیاسی وابستگی کے, ہمارا ایک پرانا سلسلہ یہاں پر, وہ ابھی ایک ساتھ والے حلقے میں آئے ہیں کچھ سال پہلے. تو جب ان کے ضلع کونسل کے الیکشن ہوئے تھے یہاں پر 2015 میں, سوری 2015 میں, تو اس میں انہوں نے اپنا بیٹا کھڑا کر دیا ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ. ظاہری بات ہے اس کے پاس ووٹیں نہیں تھیں, وہ پھر مانگ کے میرے سے جو ہے ضلع کونسل کا اس کو چیئرمین بنایا گیا میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ, اور اس وقت یہ باور ہو گیا سب کے سامنے کہ ان کی اصل میں جو ضلع میں سیاسی حقیقت ہے وہ کیا ہے. تو عہدہ ان کا بہت بڑا ہے, زمینی حقائق کچھ اور ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کو کافی دیر سے جو ہے نا تکلیف ہو رہی تھی. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ یکلخ آؤٹ آف دا بلو یہ بہانہ لے کر کے کہ جی پارٹی میں لوٹے نہیں آنے چاہیے, کیونکہ ویس قاسم صاحب پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے پچھلے الیکشن میں, تو لیکن اس کے بعد سے وہ ہمارے ساتھ ہے, اور میں ان کو کشمیر والے الیکشن میں انہوں نے ہماری بڑی مدد کی. یہاں پر ناروال میں ایک پوری سیٹ ہے کشمیر کی, اور اس کے بعد میں ان کو باقاعدہ پارٹی پریزیڈنٹ کے پاس لے کے گیا, ان کی آشیرواد حاصل کی. 21 اکتوبر کو وہ بہت بڑا جلسہ جلوس لے کے گئے لاہور والی جو استقبالیہ تقریب تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور اوور آل ہمارے ساتھ رہے. اور ضلع میں ویسے بھی جو باقی مسلم لیگ نون کے
لوگ ہیں سارے ایم پی ایز ہیں یا مختلف عہدیدار ہیں, وہ سارے ان کو اچھا جانتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یکلخت آؤٹ آف دا بلو احسن صاحب نے کہا کہ جی میں نے اپنا بیٹا کھڑا کرنا ہے, تو انہوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. جب انہوں نے اپلائی کیا تو انہوں نے کافی سارے پبلک سٹیٹمنٹس دیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے نہیں تھے. مثلا انہوں نے ان کو لوٹا کہا, اور نیچرلی ان کو پتا تھا کہ میں پریزیڈنٹ کے پاس ان کو لے کے گیا, تو دوسرے لفظوں میں یہ مجھے ہی کہہ رہے تھے. تو اس چیز کا میں نے کافی دیر انتظار کیا کہ کوئی نہ کوئی تدارک ہوگا, لیکن جب وہ نہیں ہوا تو پھر لوگوں نے سب نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب ناراض ہو گئے, اور ان کو جب پارٹی نے کہا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو کھڑے کریں گے تو یہ تو الیکشن جیتنے کے قابل ہی نہیں ہے, تو پھر انہوں نے ٹیکس میں آ کے جب ٹکٹ نہیں ملنے لگی تو انہوں نے آ کے اپنے ذاتی کاغذ جمع کروا دیے. سیکرٹری جنرل پاکستان ایک ایم پی اے کی الیکشن لڑ رہا ہے اب میرے نیچے, ایم این اے کے علاوہ. تو اس وقت پارٹی نے ان کو کہا کہ جی آپ نے یہ جو کیا ہے اس میں پارٹی کی ایک سیٹ تو آپ کی جیت میں بھی ہم ہار گئے ہیں, یعنی احسن اقبال صاحب کی جیت میں بھی پارٹی ہار گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حلف تو وہ ایک ہی لے سکتے ہیں چاہے وہ دونوں سیٹیں جیت جائیں. تو جب ایک ہی حلف لیں گے تو یا وہ دیں گے چیف منسٹر کو ووٹ یا وہ دیں گے پرائم منسٹر کو ووٹ. وہ پروسیس جو 3 مہینے انتظار تو نہیں کرے گا کہ بائی الیکشن ہو جائے اور کوئی نیا ووٹر آ کے تو اس میں ووٹ دے گا. سو پارٹی کو جہاں پر ایک ایک ووٹ درکار ہے, تو اس طرح سے جب آپ لیوشلی صرف ایک فیملی ممبر کے لیے ووٹ ضائع کر دیں, چاہے آپ جیتے یا ہارے, پھر سیٹ تو ضائع ہو گئی. تو اس میں انہوں نے وہ سمجھانے کی کوشش کی, اس میں پھر وہ دوبارہ تیش پہ آ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 30 سال ہو گئے مجھے پارٹی کی خدمت کرتے ہوئے, میں ایک ایم پی اے کی سیٹ بھی نہیں لے سکتا, تو آپ NA-76 کا بھی خود ہی فیصلہ کر لیں, ناروال کے بھی خود ہی فیصلے کر لیں. اور مطلب اس طرح کی جو ہے نا بلیک میلنگ ٹائپ کی وہ ان کی زبان ہو گئی تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ پارٹی نے کوئی سمجھداری سے یا سوچ سمجھ کے یہ کیا, یہ مجبوری میں کیا ہے, کیونکہ احسن اقبال صاحب ضدی ہو گئے تھے. کیونکہ بریک ٹائم پہ, سینسٹیو ٹائم پہ اگر سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی اس طرح کی حرکت کر دے تو پھر وہ نیچرلی ایک نیشنل امپیکٹ ہوتا ہے. تو لیکن وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سیٹ میں چونکہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے, تو ادھر سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ایک پی ٹی آئی کا جو سٹنگ ممبر ہے آزاد کشمیر اسمبلی کا, اس کو لا کر کے یہاں پر PP55 پہ ٹکٹ دے دی ہے. اور NA-55 پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ایک پرانا الیکشن لڑتے رہے ہیں, کینڈیڈیٹ رہے ہیں, ایڈوائزر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کو جو ہے NA-75 کا الیکشن دے دیا, جو پچھلی دفعہ آزاد کھڑے ہوئے تھے ایم پی اے کے لیے اور کچھ 6,000 ووٹ لیے تھے انہوں نے. سو انہوں نے اپنے ایک بیٹے کی ضد پہ نہ صرف پارٹی کو تباہ کر دیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا ہے, PP55 کو بھی تباہ کر دیا اور NA-75 کو بھی تباہ کر دیا پارٹی کے لیے. تو جب میں یہ دیکھ سکتا کہ میرے علاقے میں, میرے ضلع میں اس طرح کی جو ہے نا ایک ذاتی آپ کہہ سکتے ہیں خاندان پرستی, پہلے ہی ان کے ایک کزن جو ہے وہ ایم پی اے ہے اسی ضلع میں, اور ایک نیفیو جو ہے وہ بھی ایم پی اے, خود وہ ایم این اے ہے, بیٹا ان کا چیئرمین تھا ضلع کونسل کا. اب نہیں آپ کی سیاسی ساکھ بن سکی بھائی, تو اس میں ہم کیا کریں. تو اب اس کو لا کر کے تو ایک اور سیٹ جو ہے مانگتے ہیں. تو اس طرح سے پھر ہم بارڈر پہ رہتے ہیں, شکرگڑھ بالکل بارڈر پہ ہے انڈیا کے ساتھ, تو ہم پھر سارے انڈیا چلے جاتے ہیں, وہاں پر جا کے ہم اپنا زندگی بسر کر لیتے ہیں. تو ایسے تو نہیں ہوتا. اینی وے لانگ اسٹوری شارٹ, یہ سلسلہ چل رہا تھا پارٹی کے اندر. اس کے علاوہ میری پچھلے 3-4 سال سے خاص طور پہ پارٹی کے ساتھ جو انفلیشن ہے, مہنگائی جو ہے, اس کے اوپر بات چیت چلتی رہی, اور میں اس طرف اشارے کرتا رہا اور میں کہتا رہا کہ آپ بیانیہ بنائیں, کیونکہ مہنگائی جو ہے یہ سب سے زہریلا زہر ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی, اور اس کے باوجود یہ چیزیں دھری کی دھری رہ گئی. آخرکار میں نے آ کے پھر پبلک میں بات کی, تو وہ کچھ لوگوں نے جوڑنے کی کوشش کی کہ اصل میں یہ وہاں پر ہوا. یہ اتفاقی بات ہے کہ احسن اقبال صاحب نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے, اتفاقی بات ہے کہ وہ پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے. اب رولز آف بزنس میں گورنمنٹ آف پاکستان میں نے تو نہیں فیصلہ کیا کہ پلاننگ ڈویژن کے کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی, کیا کیا کام ہوگا, کون سا بزنس انہوں نے کرنا ہے. تو اس میں اگر لکھا ہوا ہے اکنامک کوآرڈینیشن آف دا گورنمنٹ اینڈ اکنامک پالیسی آف دا گورنمنٹ, اور نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پرائس کنٹرول کریں گے اور ECC کو آپ اپنے پروپوزلز دیں گے, تو اس میں اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا جب پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہو رہی ہے, اگر احسن اقبال صاحب نہ ہوتے اس عہدے پہ, کوئی اور ہوتا, تو میں نے تب بھی یہی بات کرنی تھی. تو یہ ان چیزوں کو پھر میڈیا میں جو نا جوڑ دیا گیا, اور کہ جی یہ ہلکے کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو بار بار کہا, جیسے کہ میں آج پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ٹکٹیں تو بڑھ جائیں گی. اس وقت شاید ٹکٹوں میں ابھی تھے کوئی 2-3 ہفتے, میں نے کہا ٹکٹیں تو بڑھ جائیں گی, تو میں تو پھر بھی یہی بات کروں گا. اب وہ وقت گزر گیا, ٹکٹیں بڑھ چکی ہیں, اور میں پھر آپ کے ساتھ مہنگائی کی ہی بات کر رہا ہوں.
سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے، مجھے اپنی پارٹی کے ساتھ جو پالیسی ناراضگی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی جو بیانیہ ہے مہنگائی کے حوالے سے وہ تیار ہی نہیں کر سکے. وہ کہیں مسودہ بنا ہی نہیں ہے، وہ وائٹ پیپر بنا ہی نہیں، وہ انکوائری کی ہی نہیں گئی عمران خان صاحب کی حکومت پہ کہ اگر ہم یہ ہمارا ماننا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ مہنگائی، ان کی حکومت نے یہ مہنگائی کی ذمہ دار ہے، تو پھر وہ کہاں ہے ڈیٹیلڈ جو ایکس رے ہے یا ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے جس میں کن ادوار میں کس فیصلوں کے تحت کس طرح سے یہ مہنگائی انہوں نے کی، کب کب ہوئی اور کس طرح سے ہوئی اور اس کا پھر نیچرلی حل کیا ہے. تو اس چیز کا یہ ذمہ دار تھے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی میں، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. پورے وقت میں انہوں نے صرف 2 میٹنگز لی اور ان میں یہ بتاتے رہے کہ جی ہول سیل مارکیٹ پرائس اور ریٹیل پرائس کے درمیان فرق جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں. نہ اس کا طریقہ کار بتایا، نہ اس میں کوئی وضاحت کی، نہ اس میں کوئی انہوں نے مختلف قسم کے ٹیکٹکس بتائے کہ آپ اس طرح سے کر کے کریں. بیسکلی ان کو نالج ہی نہیں ہے، کیونکہ ہول سیل مارکیٹ یا ریٹیل مارکیٹ تو قیمتوں کی تعین کرتی ہی نہیں ہے. پاکستان میں ابھی 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک ایکٹ امینڈ ہوا ہے جس میں اسٹیٹ بینک ایکٹ کو انڈیپینڈنٹ بنا کے ان کی صرف ایک ذمہ داری رہ گئی ہے، صرف ایک، وہ ہے پرائس اسٹیبلٹی، یعنی مہنگائی کو کنٹرول کرنا. اسٹیٹ بینک یہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ کا پاس تو کوئی صوبوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ کون سا کوئی چیف سیکرٹری ان کے متحد ہے اس کام کے لیے یا ڈپٹی کمشنر ان کے متحد ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. نہ ہی پروونشل گورنمنٹ ان کے متحد ہے، کوئی سیکشن ہی نہیں ہے ایسا. ان کے پاس ہے انٹرسٹ ریٹ، ان کے پاس ہے ایکسچینج ریٹ، ان کے پاس ہے منی سپلائی، ان کے پاس ہے مختلف اسٹیٹ بینک کی پالیسیز، اور ان کے پاس ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی. تو مانیٹری پالیسی کمیٹی وہ ادارہ ہے اسٹیٹ بینک کے اندر جو کہ فیصلہ کرتا ہے کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس اسٹیٹ بینک کے ہی جو مختلف ادوار میں جو شائع ہوئی ہیں رپورٹیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے، ابھی بھی وہ موجود ہے ان میں، میرے پاس وہ سارے ریفرنسز ہیں جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے مہنگائی کے حوالے سے، تو وہ 12 ماہ کے بعد پاکستان کی اکانومی میں وہ نمودار ہوتے ہیں. یعنی اسٹیٹ بینک نے جو فیصلے کرنے ہیں اس کے 12 مہینے بعد اس کی مہنگائی کو کنٹرول ہونا ہے یا اس کی مہنگائی نے اوپر جانا ہے. ایسے نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں ہماری حکومت جو اپریل میں آئی تھی جب یہ ووٹ آف نو کانفرنس ہوا، تو اس وقت مہنگائی 12% تھی، اور مئی اور جون میں صرف 2 مہینے بعد وہ 23% پہ چلے گی، یعنی آلموسٹ ڈبل ہوگی. تو یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ملک انکلوڈنگ پاکستان یہ چاہے بھی کہ مہنگائی کو ڈبل کر دے 2 مہینے میں، نہیں کر سکتے. جو مرضی کر لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، تو یہ جو مہنگائی ہوئی تھی اور اس کے بعد والی جو مہنگائی آئی ہے وہ تو اس وقت کی اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کی نتیجہ تھی. تو میں ٹرینڈ ہوں اکنامکس میں، میری ڈگری اکنامکس میں، بیچلرز بھی ماسٹرز بھی، میں نے ساری عمر پاکستان کی اکانومی کو پڑھا ہے، اور اس میں جو مجھے نظر آئی بہت بھیانک صورتحال، اور اس وقت بھی میں نے یہ ٹلیاں کھڑکائی تھی اپنی جماعت کے اندر بھی کہ ایک مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے جس نے سب کچھ بہا کے لے جانا ہے. اور وہ اس لیے تھا کیونکہ پاکستان میں جب کووڈ آیا تو پاکستان کی جو اسٹیٹ بینک ہے ان کو اربوں ڈالر جو ہے باہر کے ملک سے ملی غریبوں کی امداد کے لیے، اور وہ اربوں ڈالر جو ہے بجائے غریبوں کو دینے کے وہ انہوں نے بالکل سستے داموں، نیگیٹو ریل انٹرسٹ ریٹس پہ، فکسڈ ریٹوں پہ اربوں روپے، 400-450 ارب روپے جو ہے امیر ترین جو اشرفی ہے پاکستان کی ان کو بانٹ دیا. اور وہ اس شرط پہ بانٹا کہ آپ جو ہے یہ پیسے استعمال کریں گے مشینری امپورٹ کرنے کے لیے. یعنی آپ 400-450 ارب روپے کی آٹومیٹکلی ایک سبسیڈائز ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں، فکٹیشس ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں ڈالرز کے لیے، کیونکہ امپورٹ کے لیے تو آپ کو ڈالرز چاہیے. تو وہ کوئی 3-3.5 ارب ڈالر بنتے تھے. تو وہ جب پیسے انہوں نے پھینکے مارکیٹ میں، اسٹیٹ بینک کا اپنا یہ ماننا ہے اور بڑے فخر سے بتاتے رہے ہیں کہ ہم نے کووڈ کے دوران 1.8 ٹریلین کا سٹیمولس پیکج دیا. تو سٹیمولس پیکج ہوتا ہے 1.8 از 1800 ارب روپے، جو کہ جس کی وجہ سے یہ ریلا جو ہے، اور یہ ٹپ آف دی آئس برگ تھا. انہوں نے اور بھی بہت سارے اقدام کیے جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی. تو یہ مہنگائی جب آ کے لاوا پھٹا تو اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. لیکن جب یہ مہنگائی کا ریلا آیا اس سے پہلے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں چاہے ہم اکانومی کا دیں، تو اس سے پہلے عمران خان صاحب اپنی کابینہ میں یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر ہم نے 6 مہینے میں اپنی کارکردگی ٹھیک نہ کی، اپنے کیبنٹ ممبرز کو کہہ رہے تھے، تو پھر ہماری حکومت فارغ کر دی جائے گی. ان کو پتا تھا کہ
اور اکنامک ہم فیل ہو رہے ہیں بری طرح. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح, یہ بات آپ کی صحیح ہے بالکل. اس میں کیبنٹ میں شیئر کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کہ اگر 6 ماہ میں اگر چیزیں سارٹ آؤٹ نہ ہوئیں, مہنگائی سارٹ آؤٹ نہ ہوئی تو ان کی حکومت جو ہے ختم کر دی جائے گی. میں ذرا اس وقت پوچھنا چاہوں گا, ایک بریک پہ جاؤں گا, بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ایز آف ناؤ واٹ از یور سچویشن ان مسلم لیگ نون؟ ابھی آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ لاجیکلی بات ٹھیک کر رہے ہیں, اکانومی کو ٹھیک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ڈڈ دا لیڈرشپ بائی آل دیز تھنگز وٹ ایور یو آر سیئنگ؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دانیال عزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. دانیال عزیز صاحب, ویری رائٹلی یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ جناب اکانومی کیسے درست ہو سکتی ہے, یہ کیسے ہونی چاہیے, اور کیا ایشوز ہیں, اور اس کے آپ نے ہیڈز اپ بھی دیا سب کو اور بتایا بھی, اپنی پارٹی کو بھی بتایا. But my point is, which I'm trying to ask over here is کہ did your leadership buy all these things despite all the facts کہ آپ ان کو ایک heads up بھی دے رہے ہیں, آپ انہیں بتا بھی رہے ہیں, آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا کیا, اور ابھی اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ 12 مہینے کے اندر اندر سامنے آنا شروع ہوں گے, اور یہ ساری چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ تو کر دیں. بٹ ڈسپائٹ آل دس آپ کو ہیٹ فیس کرنا پڑ رہی ہے, اور آپ کو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے ود ان دا پارٹی. اور اب آج آپ کہاں پہ کھڑے ہیں when it comes to your party جی؟ اس میں جو پارٹی نے یہ دونوں چیزیں جڑواں کر دی. ان کا یہ خیال تھا شاید کہ یہ, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ مجھے شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا. اس شو کاز نوٹس کا میں نے تفصیلی جواب دیا, جس میں جو بھی میرے پہ الزامات اس شو کاز نوٹس کے ذریعے لگے تھے میں نے ان سب کو ریبٹ کیا. اور ان کو جب میں نے ریبٹ کیا تو وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کیا, کوئی اپنی رائے کے تحت نہیں کیا. یعنی میں نے اس میں کوٹ کیے ہیں گورنمنٹ ڈاکیومنٹس, گورنمنٹ نوٹیفیکیشنز, گورنمنٹ پاکستان رولز آف بزنس, مختلف قسم کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جن کے تحت یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ ذمہ داری احسن اقبال صاحب کی تھی اور اس کا پرچار کرنا مریم مولانا زیب صاحبہ کی تھی. تو اس میں جو پارٹی کو نقصان ہوا ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے. اور الٹ جس نے یہ آ کے بتا دیا کہ جناب, وہ انگریزی کا محاورہ شوٹ دا میسنجر, کہ یہ بتا دیا کہ جناب پارٹی کا نقصان اس طرح سے ہوا ہے اور یہ بیانیہ ہمیں بنانا چاہیے, بجائے اس پہ کان رکھتے اور اس کو دیکھتے اور مجھے سنتے, انہوں نے الٹ جو ہے مجھے شو کاز نوٹس دے کے تو کہہ دیا کہ جناب آپ اس چیز کا جواب دیں. تو جب میں نے جواب دیا تو پہلی دفعہ شاید انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو واقعی جو باتیں ہیں اس نے غلط تو نہیں کی. تو پھر ایک پروسیس ڈائیلاگ کا شروع ہوا جس میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ مجھے بٹھایا گیا. پہلے کمیٹی بنی, اس میں مختلف پارٹی کے عہدیداران تھے, سینئر لوگ جو ڈپیوٹ ہوئے تھے اس کام کے لیے, اور اس کے اوپر ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا پہلا. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, انہوں نے کچھ اقدامات کیے, ان کے اوپر میں نے عمل درآمد کیا ان گڈ فیتھ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ان پارٹی کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور یہ حل ہو جائے. لیکن وہ کر کے بھی جب میٹنگ ہوئی تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا, احسن اقبال صاحب کو جب یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ آپ نقصان کر رہے ہیں پارٹی کا اور یہ بنتا نہیں ہے آپ جو کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اپلائی کیا ہو تو پارٹی ٹکٹ تو وہاں جائے گی جہاں سیٹ جیتی جائے گی. تو پھر یہ بضد ہو گئے, تو ان کی ضد میں آ کے تو پھر اس طرح کے اور مختلف قسم کے جعلی جو ہے نا یہ میرے پہ الزامات لگائے کہ میں نے پارٹی کا مذاق بنایا, یہ ایسا کچھ ہے. میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے تو آپ ٹویٹر اکاؤنٹ میرا دیکھ لیں, میرے خیال میں مجھے تو کتنے 4-5 سال ہو گئے, میں تو رہا ہی اسپتالوں میں ہوں یا صفوں پہ رہا ہوں. میرے والد صاحب چلے گئے, میری والدہ چلے گئی. میں تو سوشل میڈیا نہ میرا کوئی فیس بک پیج ہے, میرا ٹویٹر ایک اکاؤنٹ ہے, یا میں واٹس ایپ استعمال کرتا ہوں. تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ میری طرف سے کیا چیز جائے. تو یہ ایک بنا کے جو ہے نا من گڑت کہانی, تو انہوں نے پارٹی کو پوائزن کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی دانیال صاحب ابھی بھی ایڈمنٹ ہیں یہ اس طرح سے, حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی, نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی ثبوت ہے. ابھی آپ پارٹی کے, ابھی آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی میں نے تو سچی بات ہے کہ یہ اتنا جلدی اور اتنا مطلب شاکنگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے کہ, اور اوپر سے یہ ہمارے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس میں ودرال کی ڈیٹ اور اس میں نشان الاٹمنٹ کی ڈیٹ اور یہ جو سارا پوری کیمپین کو پلان کرنا اور چلانا, اور مطلب یہ بہت بڑا کام ہے جی. 400 اور 442 پولنگ اسٹیشن ہے میرے, تو یو کین امیجن اس ایک کے اوپر صرف پولنگ ایجنٹ ہی تیار کرنا جو ہے نا یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے. کیمپین چلانا تو اور بات ہے. تو اس سارے کو
تیار کرتے ہوئے میرے پاس تو ایک سیکنڈ کی جو ہے نا ویل نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوچوں کہ اب کیا ہوگا. یہ پارٹی پہ وہ جو کچھ آگے انہوں نے اتنا نقصان کر دیا, تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری کوئی سروسز نہیں ہے یا میں نے کوئی قربانی نہیں دی یا میرے پاس فیوچر میں کچھ ایسی ابیلٹی نہیں ہے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے, جبکہ سب سے بڑا جو پاکستان کا ایشو ہے اس وقت مہنگائی کا, اس کے اوپر میں نے یہ ساری چیزیں جو آپ کے بھی شو میں بھی بتائی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری تحقیقات کی ہیں, اس کا حل بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو تھریٹننگ ہیں, کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم کلین ہیں, ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا دبا نہیں ہے, پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں, ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے. تو کسی بھی جماعت کے لیے جو ہے نا میرے جیسے لوگ وہ ایک دم سے ایک جو انٹرنل پالیٹکس ہے نا ان کے لیے تھریٹننگ ہو جاتی ہے. اور میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ نہ پڑھائی لکھائی کر کے آپ دیکھیں احسن اقبال صاحب تو کلاسک کیس ہیں, وہ کہتے ہیں LBDN, تو LBDN لک بزی ڈو نتھنگ, ان کی آنیاں جانیاں بہت ہوتی ہیں لیکن کبھی ان کا آؤٹ پٹ نہیں کوئی گورنمنٹ کو ملا کہ جی یہ کام انہوں نے کیا ہے. ابھی آپ دانیال صاحب ابھی آپ ایز آف ناؤ آر یو ود مسلم لیگ نون یا ابھی آپ نون کے ساتھ نہیں ہیں؟ جی میں نے تو اس سلسلے میں کوئی ایسی نہ سوچ کی ہے نہ چینج کی, میں تو الیکشن میں پھنسا ہوں, تو یہ تو ان کا فیصلہ ہے, وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر دیں. میں تو اپنی محنت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی عوام نے اس چیز کا بہت برا ریئیکشن لیا ہے, کیونکہ ایک ضلع میں یہ جس طرح سے احسن اقبال صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا قبضہ جم جائے اور ساری برادریاں جو ہے وہ تباہ ہو جائیں. اور صاحب بہت ساری باتیں ہیں, جب مریم نواز شریف کا کریئر شروع ہوا تو وہ ظفروالا کے پہلے انہوں نے جلسہ کیا تھا اسی حلقے میں, اور اس وقت احسن اقبال صاحب مصروف تھے, چیئرمینوں کو فون کر کے روک رہے تھے کہ آپ مت جائیں جلسے میں. تو یہ جو چند سینئر لوگ ہیں انفارچونیٹلی مسلم, نہ یہ خود کچھ کرنے کے قابل ہیں نہ یہ کسی اور کو آگے آنے دیتے ہیں, تو یہ براجمان ہوئے ہیں اور پارٹی کو انہوں نے جہاں تک پہنچا دیا وہ آپ کے سامنے ہے. سو ابھی آپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, پارٹی کی لیڈرشپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور یا آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, اسی لیے آپ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں؟ جی میں تو انڈیپینڈنٹ لڑ رہا ہوں, اور اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے پارٹی کا بہت بڑا نقصان کیا ہے یہ فیصلے کر کے, اور جیسے بھی ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے بار بار لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کو لوگوں نے مہربانی کر کے الیکٹ کر دیا تو جب آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو آپ کدھر ہوں گے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے تو بڑا کلیئر ہے, میں ان صفوں میں گنا جاؤں گا جہاں پر میں محسوس کرتا ہوں کہ مہنگائی کی روک تھام کے لیے کچھ فیصلے ہونے کی قوت ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں ان صفوں میں نہیں ہوں گا. اچھا, پھر آپ ان صفوں میں نہیں ہوں گے. سو پھر وہ صفیں جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون میں نہیں ہوں گے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس وقت دیکھوں گا, ابھی تک تو دیکھیں بلاول صاحب نے 10 نکاتی ایجنڈا نکالا ہے, تو اس 10 نکاتی ایجنڈے میں انہوں نے مہنگائی کا لفظ بھی نہیں ڈالا, اس کے تبصرے کے اوپر یا اس کی روک تھام کے اوپر یا اس کی وجوہات کیا ہے کہ کیوں وہ نمودار ہوئی, لوگوں کو کیوں اجیرن کیا ہوا اس نے, اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہے. تو اگر باقی صاحب نے بھی یہی کرنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, پھر میں اکیلا ہی کافی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ایکٹ ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے پاکستان میں, اب یہ 2 سال پہلے کی امینڈمنٹس کی وجہ سے, لیکن وہ اکاؤنٹیبل ہے, لفظ اکاؤنٹیبل ہے پارلیمنٹ کو, اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے وہ سال میں 4 رپورٹیں ایک قسم کی اور 2 رپورٹیں 2 دفعہ سال میں ایک قسم کی وہ پیش کرتے ہیں وہاں پر, تاکہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے. تو اس کے لیے پارلیمنٹ کافی ہے, وہ کسی کیبنٹ کا کام نہیں ہے, وہ کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا کام نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. ادھر اگر میں الگ کیا اگر دانیال صاحب بن کے گیا تو میں یہ کام کروں گا. اچھا ٹھیک ہے, اگر میں یہ دانیال صاحب ذرا تھوڑے سے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کروں کہ آپ آئندہ جب آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں, اگر آپ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہوں گے, نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ جہاں پر مہنگائی کی روک تھام کی بات چیت ہو رہی ہوگی میں ان صفوں میں ہوں گا, اور اگر اسی طرح کرنا ہے کہ صرف اشرفیہ کو نوازنا ہے اور غریب بیچارے پاکستانی کو اور مڈل کلاس کو. دانیال صاحب آپ نے کہا پی ٹی آئی والوں نے جناب جو سٹیپس لیے تھے, اور جناب یہاں پہ جو 108 ٹریلین کا جو آپ نے پورا یہاں پہ قصہ سنایا, جو 6 مہینے ان کی گورنمنٹ جانے سے پہلے کا تھا, جس میں جناب امپورٹ کرنی تھی ساری مشینری, وہ سب کو پتہ ہے, وہ آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. آپ نے مسلم لیگ نون کی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جہاں پہ احسن اقبال صاحب کر سکتے تھے چیزیں, انہوں نے نہیں کی, مہنگائی کو نہیں روکا. پیپلز پارٹی کے منشور کی آپ نے بات کی, منشور کے اندر جناب
ایسی کوئی چیز نہیں ہے پیپلز پارٹی کے جس میں مہنگائی کو ختم کرنے کی کوئی بات کی گئی ہو. سو پیپلز پارٹی نو ہو گئی, نون لیگ نو ہو گئی, اب پی ٹی آئی نو ہو گئی, تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ وہاں پہ بیٹھیں گے ان صفوں میں, انڈیپینڈنٹ لوگوں کی صفوں میں بیٹھیں گے جا کے اسمبلی کے اندر. تو یہ بات تو اس طرح ہی سمجھ آتی ہے نا, یا جے یو آئی تے نہیں جانا نا تسی. میری ایک دعا ہے کہ اس دوران کے الیکشن نہیں ہوتا کہ میں آپ کے ذریعے اور پاکستانی عوام کے ذریعے یہ بات باور کراؤں اپنی سیاسی جماعتوں کو, پاکستان کی کو, خصوصی طور پر جو میری اپنی جماعت میں بھی کچھ لوگ ہیں ان کو بھی, کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ پاکستان کا نمبر 1 ایشو ہے. 2024 کا جو الیکشن ہے یہ مہنگائی کے سوال کے اوپر ہونا ہے, اور اگر کسی جماعت کو سزا ملنی ہے ووٹر کے ذریعے یا کسی جماعت کو جزا ملنی ہے تو وہ ان کی جو مہنگائی کے اوپر کارکردگی ہے اس کے مطابقت میں ملنی ہے. یہ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پاکستان کی 74% عوام, تمام سرویز یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا نمبر 1 ایشو مہنگائی ہے, تو اگر انہوں نے مہنگائی کے بارے میں اگنور کیا یا اس کو پس پردہ رکھا یا انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی بات بھائی نہیں اتنے ہے. دانیال صاحب اتنے تے پرانا ایک چل رہے ہیں نا, ریٹورک چل رہا ہے, ایک بیان چل رہا ہے کہ جناب ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, اور یہ وہ ایک بیانیہ چل رہا ہے. نہ تو آپ کے بیانیہ یا آپ نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی اس کو فالو کیا گیا آپ کی پارٹی میں, نون لیگ پہ, جو پتہ نہیں اب آپ نون لیگ میں ہیں یا نہیں ہیں, لیکن نون لیگ نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, اس کو کوئی انہوں نے سٹیپس نہیں لیے. پی ٹی آئی سے آپ کو اعتراض ہے, پیپلز پارٹی سے آپ کو اعتراض ہے, تو پھر تسی شاید خاقان عباسی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب دا جڑا گروپ ہے اس کو جوائن تے نہیں کرن جا رہے ہو. نہیں, میرا ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے, اور مجھے بلکہ تھوڑا سا افسوس بھی ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ کافی منجے ہوئے سیاسی لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے عہدے پہ رہے ہیں, اور ان کے پاس کم از کم پاکستان کے لیے 3-4 انہوں نے حل سوچے ہوں گے, تو بجائے کہ وہ ان حل کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اس میں مہنگائی بھی ایک ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ری امیجن کر رہے ہیں, یعنی ابھی سوچ بچار میں مبتلا ہے. تو جب وہ سوچ بچار مکمل ہو جائے گی اور وہ کچھ بتانے کے طرف آئیں گے تو پھر اس وقت یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا وزن ہے ان کی بات میں, اور کتنی امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ مہنگائی کے بارے میں کچھ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو یہ باقی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان مسلم لیگ نون کے, یہ وقت جو ہے بڑی جلدی ثابت کر دے گا, کیونکہ آج بھی رانا صاحب, آج بھی پاکستان میں جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جس میں 51 وہ آئٹمز ہیں, 51 وہ آئٹمز ہیں جو کہ روزمرہ کا اشیاء کے استعمال ہے, جو غریب آدمی کی, اسی لیے اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں, ان کی جو سالانہ مہنگائی کا شرح ہے وہ 43% ہے. I got your point. Daniel صاحب, it is a compulsion. I have to go for a break over here. لیکن میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل کام تھا, 16 مہینے کی جو حکومت پی ڈی ایم کی, اس کو انہوں نے جو بھی ہیٹ فیس کرنی تھی کی, لیکن اس وقت جب آپ حلقوں میں جاتے ہیں تو وہ لوگ وہی سوال کرتے ہیں. دس از ناٹ انف اے اسٹیٹمنٹ کہ آپ جا کے کہیں گے جناب ملک کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, اس کو کوئی بائی نہیں کرے گا. ریالٹی چیک از ڈفرینٹ. سو اس سے تو کہیں بچنے کے لیے آپ یہ سارا اس وقت یہ سارا سینیریو تو نہیں کریٹ کر رہے کہ حلقوں میں آپ کو پریشانی نہ ہو کہ آپ کو لوگ کہیں جی 16 مہینے تو تہاڈی حکومت رہی ہے, تو 16 مہینے تہاڈی حکومت رہی ہے تو اس ویلے اتنی مہنگائی ہوگی, اس ویلے کیوں نہیں بولے تسی؟ یہ میں سوال آپ کو اس کا جواب چاہوں گا ایک بریک کے بعد. دانیال عزیز صاحب کا اس قسم کی کوئی ہیٹ تو نہیں فیس کرنی پڑتی آپ کو لوگوں کو جب انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے حلقے میں جا کے, اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب 16 مہینے تے پی ڈی ایم دی حکومت سی, نون لیگ اس دے وچ جناب بالکل کرتا دھرتا سی, فرنٹ سیٹ پہ تھی, اور آپ جناب اس وقت مہنگائی کے خلاف بولے نہیں, آج بول رہے ہیں, تو وہ سارا جو پریشر عوام کی طرف سے آنا تھا اس کو آپ ڈیفیوز کرنے کے لیے تو یہ ساری باتیں نہیں کر رہے کہیں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے رانا صاحب. اور اگر آپ کا ریسرچ سٹاف یہ سن رہا ہے, جو کہ یقیناً آپ ان بعد میں بھی میٹنگ کر لیں ان کے ساتھ, تو آپ کائنڈلی ریسرچ کر کے میرے جو پروگرامز ہیں مختلف چینلز پہ, اللہ جنت نصیب کرے, ارشد شریف صاحب کے ساتھ میں نے بہت پروگرامز کیے تھے جب وہ ابھی تک زندہ تھے, اور یہ آسمہ شرازی صاحبہ کے ساتھ کیے ہیں, میں نے یہ جوید چودھری صاحب کے ساتھ کیے ہیں, میں نے تمام میڈیا میں, یہ نہیں کہ بات دکھی رہی ہے,
میں نے یہ بار بار بتایا کہ مہنگائی کا ایک ایسا ریلا آیا ہے کہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا. اور خاص طور پہ جو کشمیر کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں میری جو کارنر میٹنگز ہیں, میرے جو جلسے ہیں, میرے جو, کیونکہ یہاں پر نارووال میں جو پاکستان میں آزاد جموں اینڈ کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کی سیٹیں مشتمل ہیں, وہ ایک سیٹ جو ہے وہ پورے ہمارے ضلع میں ہے, کیونکہ ہم بالکل بارڈر پہ ہیں. تو یہاں پر ریاستی برادری بہت ساری آ کے سیٹل ہوئی تھی جب ان کو وہاں نقصانات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کے بننے پہ. تو ایک پوری سیٹ یہاں پر ہے. تو اس میں جو ساری کیمپین ہوئی وہ کچھ ٹیلی وائز بھی ہوئی ہے, کچھ لوکلی, کچھ آپ کے چینلز پہ, ساری وہ سنیں تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور دیٹ از آن دا ریکارڈ, وہ بالکل ہے آپ کی باتیں, وہ آپ گائے بگائے آگاہ کرتے رہے, اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ اس وقت ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ اگر آپ یہ باتیں جو ہے یو نو ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں ود دا پارٹی اینڈ دا پارٹی لیڈرشپ اور سیکرٹری جنرل کے ساتھ, تو وہ ایسا امپریشن بھی آتا ہے کہ شاید حلقے میں شاید آپ کو ہیٹ جو فیس کرنی پڑے گی لوگوں کی, اس سے بچت ہو جائے گی, اس سے جان چھٹ جائے گی تاڑی. سو اس کو چلے تھوڑا سا آگے چلتے. کیا آپ کو اس وقت تو ایک ویو بنی ہوئی ہے, پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون از گون ٹو میک اٹ اینڈ دے آر گون ٹو بی ان دا سینٹر, اور پنجاب میں بھی حکومت بنانے کے لیے ایک پرسیپشن ہے, ویو ہے کہ پنجاب میں بھی نون لیگ بنائے گی حکومت اور سینٹر میں بھی بنائے گی. تو یہ پرسیپشن آپ کے نزدیک ٹھیک ہے, غلط ہے, ایسا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے؟ واٹس یور ٹیک آن دس؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ, اور یہ نہیں کہ میں کلیشیڈ ایک بات کر رہا ہوں جو کہ مطلب عموماً کی جاتی ہے بہلانے کے لیے, میں یقیناً اس میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان میں فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے, اور لوگوں کو جو ووٹ دینے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے, اور اس کے تحت جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ برداشت کرنا سیکھے, تاکہ عوام کی رائے جو ہے ان کے لیے ایک مشعل راہ کا کردار ادا کرے, نہ کہ اس مشعل کو یہ بجھاتے بجھاتے پوری اسٹیٹ کی جو ہے وہ یائی تائی پھیر دیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ابھی تک جو پروسیس ہے وہ ایسا کوئی خاص جو آپ سمجھتے ہیں کہ چیز جو ہے وہ جو کہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی, کم از کم وہ تو نہیں ہوئی. لیکن دیکھتے ہیں الیکشن میں جو رزلٹ ہے وہ کس طرح کے آتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کون گورنمنٹ بناتا ہے. میرے پاس کوئی کرسٹل بال تو نہیں ہے کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ کس نے بنانی ہے کس نے نہیں بنانی, لیکن کوشش تو سب کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو اصل بات ہے جو مجھے تکلیف دہ ہے یا جو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے سوچ کے, وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے جن جماعتوں نے اپنے اپنے منشور پیش کیے ہیں وہ تو ایک مطلب انہونی سی گنونا مذاق ہے. کسی نے بیٹھ کے اس کا جو ہے نا ایک اکنامک شکل ہی نہیں بنائی ہے کہ بھی اتنے پیسے بھی ہیں کہ نہیں ہیں, یہ کہاں سے آئیں گے, کیسے ہوگا. پی ٹی آئی آپ کو آئندہ آنے والے الیکشنز میں کہیں نظر آتی ہے؟ جی بالکل, پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے, ان کے کینڈیڈیٹس بھی اب آ گئے ہیں. یہ تو بڑی آبویس ہی چیز ہے, آبویس بات ہے کہ آئندہ جو حکومت بنائے گا وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنائے گا, لیکن اتحادیوں کے ساتھ مل کر بھی حکومت بناتے ہوئے نون لیگ آپ کو نظر نہیں آ رہی. کرسٹل بال تو آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ انالیسس تو کر سکتے ہیں, اتنے الیکشن لڑ چکے ہیں, اتنی دفعہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں آپ. جی اگر آپ ماضی کا کوئی پیمانہ جو ہے وہ استعمال کریں تو اس میں واضح طور پر پاکستان مسلم لیگ نون یقیناً ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی, اور خاص طور پہ جو پنجاب ہے یہاں پر ان کا سب سے زیادہ اسٹرینتھ ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ شاید باقی صوبوں میں کچھ ان کی آرگنائزیشنل وجہ سے, کچھ جو ہے ان کی اپوزیشن کی وجہ سے, جو کہ شاید ساری سیاسی نہیں تھی, آپ میرا معنی سمجھ گئے ہوں گے, تو اس کی وجہ سے کچھ کمی پیشی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ایک فورس ٹو ریکن وتھ ہے, تو یہ عوام کے اوپر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ کسی نے ووٹ کس کو دینا ہے, وہ اس بات پہ ہونا ہے کہ مہنگائی کس نے کی اور مہنگائی کا حل کس کے پاس ہے. لوگوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی جان ہمارے اسکول کی دیوار جو ہے وہ آپ بنا دیں یا ہماری قبرستان کی دیوار بنا دیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں مٹ گئے, پس گیا غریب, مڈل کلاس تباہ ہو گئی ہے, شکست و ریخت ہو گئے لوگ. ان کا جو نسل ہے وہ نسل کشی ہو رہی ہے, کیونکہ وہ بچوں کو اسکولوں سے اٹھانا پڑ رہا ہے. لوگ اپنا سونا بیچ کے گزارا کر رہے ہیں, اپنی موٹر سائیکل. آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہوئے, ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں جی. میں نے 32 سال سے الیکشن لڑے ہیں. 1991 میں نے پہلا الیکشن لڑا تھا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ میں نے ہر قسم کا الیکشن دیکھا ہے ماشاءاللہ. تو اللہ کرے یہ الیکشن اچھا ہو,
یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب انتظامیہ چاہتی ہے تو وہ اچھا الیکشن کروا سکتی ہے. اچھا تسی کم کرو ہاں تسی تے بڑی اچھی انالیسس دیتا ہے اباؤٹ اکانومی کا تو بڑا اچھا انالیسس دیا آپ نے اور بڑا ٹو دا پوائنٹ اور بڑا پوائنٹ آؤٹ کی آپ نے چیزیں 1 2 3 4 5 6 ساری چیزیں اچھی پوائنٹ آؤٹ کی آپ نے. تسی میرے خیال ہی دانیال جی تسی فورن منسٹر بن جاؤ, تسی بہت ڈپلومیٹ ہو گئے ہو. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ڈپلومیسی بھی سیاست کا اہم حصہ ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ایک بات کرنے کا انداز بھی ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں پڑھ لکھ کے چیز کی بات کروں تاکہ اس کا ناپ تول برابر ہو, اور جو میں بات کروں اس کے کانٹینٹ میں فیکٹس ہوں, میں پھاڑ نہ ماروں, اس میں گپ شپ نہ ہو. بہت سارے میں نے انفارچونیٹلی جو سیاسی لوگ ہیں وہ آ کے تو بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں, بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں, لیکن ان میں کوئی صداقت نہیں ہوتی اور بڑے وقت بہت جلدی وہ جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں. سو میں جو بات کرتا ہوں لکیلی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو پورا ریسرچ کر کے اور ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. تو یہ بھی بات جو میں نے آج بھی آپ کے ساتھ کی ہے اور کل مختلف چینلز پہ کی ہے, یہ بھی اسی طرح سے ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت اچھا انپٹ ہے آپ کا دانیال عزیز صاحب, اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ان کو میرے خیال میں احساس. میاں نواز شریف صاحب تو آپ کی بڑی تعریفیں آج بھی کرتے ہیں. جی ان کی مہربانی ہے, بڑا اچھا تعلق رہا ہے کیا مطلب ابھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے؟ نہیں ابھی تو چل رہا ہے جی, مطلب میں ماضی کی بات کر رہا ہوں, ابھی تو تجربے باقی ہونے باقی ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے دانیال صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می, اٹس اے پلیزر آن مائی شو. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایشوز ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگوں کے ایشوز ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, نون لیگ میں بھی ہیں, بٹ دین اگین پرانے جو لوگ ہوتے ہیں, پرانے جو پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اگر ان کے ساتھ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس ہو جائیں, اور اسپیشلی ایسے موقع پہ, تو دے ٹیک اٹ آن دے ہارٹ. اٹس بڑا نیچرل سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بہر اینی ویز فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.